میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ کچھ دیواریں خاموش نہیں ہوتی، وہ بولتی ہیں۔ اور آج بھی جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو سب سے پہلے وہی عمارت نظر آتی ہے، وہی بوسیدہ دیواریں، وہی عمارت کے اندر کا سناٹا، اور وہی نام جو عمارت کے سامنے فرنٹ پر لکھا تھا، نینا پلازا۔ یہ سب اس دن سے شروع ہوا جب مجھے میرے وکیل کا فون آیا۔ وہ بولا، عارف صاحب، آپ کے رشتہ دار ارشاد احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد آپ کے نام وصیت کی ہے۔ آپ کو کل آ کر کچھ کاغذات پر سائن کرنے ہیں اور وہ عمارت آپ کے نام ہو جائے گی۔ میں نے وہ نام سنا تو ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا۔ ارشاد چچا؟ میرے والد کے چچا۔ زندگی میں نہ کبھی ان سے ہماری کبھی کوئی بات ہوئی، نہ کبھی کوئی ملاقات، نہ کبھی کوئی تعلق رہا۔ گھر آ کر میں نے امی کو بتایا۔ امی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، بیٹا، تمہارے دادا اور ارشاد چچا میں کبھی نہیں بنی، لیکن خون آخر خون ہوتا ہے۔ شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کی نشانی خاندان میں ہی رہے۔ اگلے دن وکیل کے دفتر میں مجھے ایک لفافہ ملا۔ اس میں پرانی چابیاں، کچھ کاغذات، بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ تصویر میں ایک شاندار عمارت نظر آ رہی تھی، 3 منزلہ عمارت، بالکنیاں، بڑے بڑے دروازے، اور سامنے چند لوگ کھڑے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک لڑکی، لمبے بال، چہرہ عجیب سا روشن، اور آنکھیں جیسے تصویر کے پار بھی زندہ ہوں۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، نینا پلازا 1947۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید عمارت کا نام اسی لڑکی کے نام پر رکھا گیا ہوگا، اسی لڑکی کا نام نینا ہوگا۔ اسی دن شام کو میں نے گاڑی نکالی اور اس پتے کی طرف چل پڑا جو ان کاغذات میں لکھا ہوا تھا۔ سورج ڈھلنے والا تھا جب میں وہاں پہنچا۔ میں نے گاڑی روکی اور سامنے دیکھا۔ نام تو نینا پلازا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک پرانی 3 منزلہ حویلی تھی جو شہر کے پرانے محلے میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سرخ اینٹوں پر کائی جمی ہوئی تھی، کھڑکیاں جیسے خوفناک آنکھیں ہوں جو ہر آنے والے کو گھورتی ہوں، اور دروازے پر ایک موٹا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ میری سفید نئی سزوکی گاڑی جب اس عمارت کے سامنے پہنچی تو خود بھی پرانی اور بوڑھی لگنے لگی۔ میں کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا، دل عجیب سا بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ عمارت مجھے پسند نہیں کر رہی۔ آخر میں نے خود کو کوسا، عارف، فضول خیالات چھوڑو، یہ بس ایک پرانا گھر ہے۔ تالے میں چابی ڈالی اور زور لگایا۔ پہلے تو چابی نہیں ہلی۔ میں نے دوبارہ زور لگایا، تالا زنگ آلود ہو چکا تھا۔ کڑک کڑک کی ایک زوردار آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ دھکیلا، وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا، اور اسی لمحے ایک ایسی گندی بدبو میرے منہ پر آئی کہ میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ گرد اور سڑی لکڑی کی بدبو، کسی نامعلوم چیز کی سمیل۔ میں نے سانس روکی اور اندر قدم رکھا۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں فرنیچر سفید چادروں میں لپٹا ہوا پڑا تھا جو اب مٹی سے مٹیالے رنگ کی ہو چکی تھی۔ چھت سے لٹکا فانوس مکڑیوں کا جالا، مکڑیوں کا گھر بن چکا تھا۔ فرش پر قالین تھا، لیکن اس کا اصل رنگ کب کا ختم ہو چکا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک بڑا سا شیشہ لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی شیشے کے اندر دیکھا، میرے دل میں ایک خوف سے سرد لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں شیشہ نہیں، شیشہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ مجھے اپنے پیچھے سے کچھ آہٹ سی سنائی دی۔ میں فوراً مڑا، پیچھے کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود سے کہا، ڈرو مت عارف، کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنا بیگ رکھا، اس میں سے ٹارچ نکالی، کیونکہ اس عمارت میں بجلی نہیں تھی۔ ہال کے آخر میں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ دائیں طرف کھانے کا کمرہ تھا، ایک لمبی میز جس کے ارد گرد 12 کرسیاں تھیں، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ بائیں طرف ایک بند دروازہ تھا۔ شام اب رات میں بدل چکی تھی۔ میں نے سوچا، آج رات یہیں گزار لیتا ہوں، صبح دیکھوں گا کہ اس عمارت کا کیا کرنا ہے۔ میں صوفے پر بیٹھنے لگا تو دھول کا ایک بادل سا اڑا اور مجھے زور سے کھانسی آ گئی، اور تب
اوپر سے ایک آواز آئی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ میں چونک گیا، پانی کے قطرے جیسی آواز۔ میں نے کان لگایا مگر خاموشی تھی۔ میں نے سوچا پانی کے پائپ پرانے زنگ آلود ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر سے آواز آئی، ٹپ ٹپ ٹپ، اور اس بار اس کے ساتھ ایک اور آواز تھی، دبی دبی، کانپتی ہوئی، جیسے کوئی رو رہا ہو اور آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے ٹارچ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر لکڑی کی کڑکڑاہٹ میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ مل رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سوئی ہوئی چیز جاگ رہی ہو۔ پہلی منزل پر پہنچ کر میں نے ٹارچ گھمائی۔ لمبا تنگ راستہ، ہر طرف بند دروازے، مگر اب رونے کی آواز صاف آ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ آواز اس کونے والے آخری کمرے سے آ رہی ہے۔ میں سانس روکے روکے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے پاس کان لگایا۔ اچانک رونا بند ہو گیا، صرف پانی کی ٹپ 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 کی آواز۔ میں نے ہمت کر کے ہینڈل گھمایا، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ ٹارچ کی روشنی میں نے اندر ڈالی اور میری سانسیں رک گئیں۔ ایک لڑکی کا کمرہ تھا، سنگھار میز، اس پر رکھا کڑھائی والا کپڑا، اور ایک گڑیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور دیوار پر سرخ رنگ سے لکھا تھا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، دیواروں میں اس کے کان ہیں، وہ سن لیتا ہے، نینا کہاں ہے۔ میرے جسم میں جیسے جان نہیں رہی، اور اسی لمحے میرے بالکل قریب رونے کی آواز دوبارہ آئی۔ میں نے خوف کے مارے ٹارچ اسی طرف گھمائی۔ سنگھار میز کے پیچھے دیوار میں ایک سوراخ تھا۔ میں نے جھک کر اس سوراخ میں دیکھا، اور تب میرے کان کے پاس ایک سرگوشی نما آواز آئی، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ او میرے خدا، یقین مانو، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک لمحے کے لیے جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ کانپ رہی تھی، اور اس کی روشنی دیواروں پر عجیب عجیب سائے بنا رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کی طرف کھینچا اور دیوار سے ٹکرا گیا۔ دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں دوبارہ سوراخ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کمرے میں اب بہت خاموشی تھی، نہ رونے کی آواز، نہ پانی ٹپکنے کی آواز تھی، بس ایک عجیب بھاری سی دباؤ والی خاموشی تھی، جیسے پوری عمارت سانس روکے مجھے دیکھ رہی ہو۔ کچھ لمحوں بعد میں نے خود کو سنبھالا۔ عارف، کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ سب وہم ہے۔ اکیلے گھر میں تمہیں وہم ہو رہا ہے، دماغ ڈر کا کھیل کھیل رہا ہے، میں نے خود سے کہا۔ میں نے کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھا، میرے پیچھے اچانک زوردار کھٹکے کی آواز آئی۔ میں مڑا۔ سنگار میز کے پاس رکھی گڑیا، جو پہلے کرسی پر ٹکی ہوئی تھی، اب فرش پر گری ہوئی تھی، اور اس کا چہرہ میری طرف تھا، جیسے اس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ میرے جسم میں خوف سے سرد لہر سی دوڑ گئی، اور میں نے پلٹ کر دوڑ لگا دی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے ہر قدم پر یہی لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے بھاگا آ رہا ہے۔ ہال میں پہنچ کر میں نے زور سے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ سانس پھولا ہوا تھا، اور میرے ماتھے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ نہیں، یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتی، میں نے دل میں سوچا، اور دوبارہ کان لگا کر سنا۔ اوپر کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے ٹارچ بند کی اور صوفے کو صاف کر کے صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن نیند تو جیسے اس عمارت میں ختم ہو چکی تھی۔ رات بھر میں جاگتا رہا، کبھی لگتا جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو، کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہو۔ ہر بار ٹارچ جلاتا اور دیکھتا، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر صبح کی روشنی جیسے خوف سے نجات بن کر آئی۔ جیسے ہی سورج نکلا، میں نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ تازہ ہوا میں سانس لے کر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں پاگل ہونے سے بچ گیا ہوں۔
میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں گا، اسے بیچ دوں گا اور یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میں گاڑی کی طرف بڑھا لیکن چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اسے میں نے ابھی خود بند کیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف سے کھچاؤ پیدا ہوا اور ساتھ ہی مجھے تجسس بھی تھا۔ یہ میرا خاندانی گھر ہے، میں نے خود سے کہا، اگر کوئی راز ہے تو مجھے خود ہی جاننا ہوگا۔ میں پلٹا اور دوبارہ اندر چلا گیا۔ دن کی روشنی عمارت کچھ کم خوفناک لگ رہی تھی، لیکن وہ گھٹن سی اب بھی عمارت میں موجود تھی۔ میں دوبارہ پہلی منزل پر گیا، ایک ایک کمرہ کھولا، دیکھا۔ زیادہ تر کمرے یا تو خالی تھے یا ٹوٹے ہوئے فرنیچر سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ لائبریری تھا، الماریوں میں کتابوں کو دیمک کھا چکی تھی۔ میں پھر اس کمرے کے سامنے پہنچا جہاں میں نے رات میں وہ سب کچھ دیکھا تھا۔ میرا دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا۔ وہ دیوار صاف تھی، کوئی سرخ لکھائی نہیں تھی، کوئی نشان نہیں تھا۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سنگھار میز کے پیچھے بھی جھانک کر دیکھا، وہ سوراخ بھی نہیں تھا۔ دیوار بالکل صاف ہموار تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں جانتا تھا میں نے جو کچھ دیکھا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کوئی خواب یا وہم نہیں تھا۔ نیچے آتے ہوئے میں نے ہال کے بڑے شیشے کے سامنے خود کو دیکھا۔ میں تھکا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور خوف زدہ لگ رہا تھا۔ اچانک شیشے میں میرے عکس کے پیچھے سیڑھیوں پر ایک سفید سایہ نظر آیا۔ میں فوراً پلٹا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ لیکن دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، میں نے وہ سفید سایہ خود دیکھا تھا۔ میں دوبارہ سے باہر جانے ہی والا تھا کہ میری نظر فرش پر پڑی۔ فرش کی مٹی میں چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان تھے، جیسے بچوں کے پاؤں جیسے۔ میں جھک کے دیکھنے لگا، وہ نشان سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے کھانے کی کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان نشانات کے پیچھے چل پڑا۔ نشان میز کے پاس رکے اور پھر غائب ہو گئے تھے۔ میں نے میز کے نیچے دیکھا، وہاں ایک پرانی ڈائری گری پڑی تھی۔ میں نے ڈائری اٹھائی اور دوبارہ ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے صرف اسے دیکھتا رہا، پھر ڈائری کو کھولا۔ پہلا صفحہ جس پر 12 مارچ 1952 کی ڈیٹ لکھی تھی اور لکھا تھا، آج ہم نینا پلازا میں منتقل ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے گئے۔ دیواروں کے پیچھے رونے کی آواز، نینا، ایک لاپتہ لڑکی اور ایک خوفناک سچ۔ جب میں اس صفحے پر پہنچا جہاں لکھا تھا، ارشاد چچا وہی ہے، میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ ارشاد چچا، میرے والد کے چچا، یہ سب انہوں نے کیا تھا۔ اور پھر آخری اندراج، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ میرے ہاتھ سے ڈائری گر گئی، اسی لیے میں اوپر سے ایک زوردار آواز آئی، دھڑام کی آواز، جیسے ایسے لگا جیسے کوئی بہت بھاری چیز گری ہو۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی جہاں میں نے وہ سب دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھا، دروازہ کھولا۔ کمرہ سارا بدلا ہوا تھا۔ سنگھار میز الٹی پڑی تھی، سامان بکھرا ہوا تھا اور دیوار پر وہی سرخ لکھائی تھی، لیکن اس بار زیادہ واضح، وہ آ گیا ہے، تمہیں بچنا ہوگا۔ دیواروں میں بھی اس کے کان ہیں، وہ سن لیتا ہے، بنیادوں میں اسے تلاش کرو۔ ایک زوردار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، راہداری کے آخری میں ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا اور وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سایہ لمبا، غیر فطری حد تک پتلا اور بالکل ساکت۔ میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن نظریں اس سائے سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ اچانک وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میرے اندر جیسے خوف سے کچھ ہو گیا ہو۔ میں نے زور سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ دروازے کی دوسری طرف بھاری قدموں کی آواز آئی، پھر ایک آواز، خوفناک، گہری اور بھدی آواز،
جیسے زنگلود لوہے کو رگڑا جا رہا ہو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باہر سے دروازہ زور سے ہلایا گیا، لکڑی چرچرانے لگی۔ تم نے ڈائری پڑھ لی ہے، تم سب جان چکے ہو، اب تمہیں بھی جانا ہوگا۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے میں بھاگنے لگا اور کمرے سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ کھڑکی، لیکن کھڑکی نہیں تھی۔ اور تب میرے کان کے پاس ایک سرگوشی ہوئی، لیکن اس بار وہ خوفناک نہیں تھی۔ وہی آواز تھی جو میں نے پہلے بھی سنی تھی، کسی لڑکی کی آواز۔ دیوار کی طرف جاؤ، دوسری طرف۔ میں نے دیوار کی طرف دیکھا، وہی دیوار جہاں پہلے سوراخ تھا، اب وہاں ایک باریک دراڑ نمودار ہو رہی تھی، جیسے دیوار اندر سے ٹوٹ رہی ہو۔ دروازے پر اب زور زور سے ضرب لگائی جا رہی تھی۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور زور سے دروازے پر ٹانگ ماری۔ پہلی ٹھوکر سے کچھ نہیں ہوا، دوسری ٹھوکر سے صرف پلستر جھڑ کر گر گیا۔ تیسری ٹھوکر ماری تو دیوار کا ایک حصہ اندر کی طرف گر گیا۔ اندر ایک تنگ راستہ تھا اور اس میں اندھیرا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور اندر گھس گیا۔ وہ راستہ دیواروں کے بیچوں بیچ گھومتا ہوا جا رہا تھا، اتنا تنگ کہ کندھے دیواروں سے رگڑ کھا رہے تھے۔ میں ٹارچ جلا کر اندھا دھند آگے بڑھنے لگا۔ پیچھے دروازہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی، اور پھر وہی بھاری قدموں کی آواز۔ وہ بھی اس راستے میں داخل ہو چکا تھا۔ تم بچ نہیں سکتے، اس کی آواز اندھیرے میں گونج رہی تھی۔ راستہ اوپر جاتا، کبھی نیچے اترتا، کبھی دائیں مڑتا، کبھی بائیں مڑتا، ایسے جیسے کوئی بھول بھلیاں ہو۔ ایک جگہ راستہ کچھ چوڑا ہوا، وہاں ایک پرانی چادر، موم بتیاں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں پڑی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ وہی جگہ ہے جہاں زارا چھپی تھی۔ میں رکا نہیں، آخر کار ایک دیوار پر راستہ ختم ہو گیا۔ میں پھنس چکا تھا۔ میں نے دیوار کو دیکھا تو آگے لکڑی تھی۔ میں نے پوری قوت سے دھکا دیا، لکڑی ٹوٹ گئی اور تیز روشنی اندر آنے لگی۔ اب میں ایک تہہ خانے میں تھا۔ تہہ خانہ ٹھنڈا، نم اور سمیل سے بھرا ہوا۔ ٹارچ کی روشنی میں نے کمرے کے آخر میں دیکھا، مٹی کا ایک بڑا ڈھیر پڑا تھا اور اس کے پاس ایک پرانا بیلچہ۔ ایک دیوار میں سے آواز آئی، ہم یہاں ہیں، ہمیں باہر نکالو۔ میرے ہاتھ خود بخود بیلچے کی طرف بڑھے اور میں اس دیوار کی مٹی کھودنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ میں نے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی تو ایک انسانی کھوپڑی میرے سامنے تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اور پھر ایک اور ڈھانچہ نکلا، دو چھوٹے چھوٹے قدم، دو چھوٹے قد کے جسم، نینا اور زارا۔ اسی لیے میرے پیچھے سے آواز آئی، تم نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ میں مڑا، وہ سایہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ ارشاد چچا تھے، لیکن ویسے نہیں جیسے میں انہیں دیکھا کرتا تھا۔ آنکھیں مکمل سیاہ، چہرہ بوسیدہ اور وجود نفرت سے بھرا ہوا۔ وہ بولے، میں نے نینا کو مارا، وہ میرے پیسے لے کر بھاگنا چاہتی تھی، میں نے اسے یہیں دفن کیا تھا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، اور زارا میری اپنی بیٹی، اس نے سچ جان لیا تھا، مجھے اسے بھی مارنا پڑا۔ میں چیخ پڑا، تم انسان نہیں ہو۔ وہ سایہ ہنسا، میں نے اپنی وراثت بچائی اور اب تم سب جان چکے ہو، تمہیں بھی یہیں رہنا ہوگا۔ اور تب تہہ خانے میں ایک روشنی پھیلی، دو دھندلی دھندلی شکلیں ابھری، نینا اور زارا کی۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، ایک طاقت تھی۔ اب نہیں ارشاد، نینا بولی، تم نے ہمیں بہت قید رکھا، اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، اب تمہاری باری ہے، زارا نے کہا۔ ارشاد چچا چیخے، نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن ایک روشنی سی نکلی جس نے ارشاد چچا کو لپیٹ لیا، اور پھر خاموشی۔ وہ غائب ہو چکے تھے۔ میں بغیر پیچھے دیکھے سیڑھیاں چڑھا، عمارت سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف بھاگا۔ کچھ دن بعد میں پولیس اسٹیشن گیا اور پولیس کو سب بتایا۔ پولیس آئی، کھدائی ہوئی،
اور سب سچ ثابت ہو گیا۔ دیوار کے اندر سے 2 لاشیں نکلیں۔ نینا پلازا، وہ عمارت، وہ حویلی، اسے مسمار کر دیا گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا پارک بنا دیا گیا۔ اب وہاں بچے کھیلتے ہیں۔ کئی مہینے بعد میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ پارک کے ایک بینچ پر 2 لڑکیاں بیٹھی ہنس رہی تھیں۔ ایک کے بال لمبے تھے، دوسری کے چھوٹے۔ انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور ہاتھ ہلایا، اور پھر ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ غائب ہو گئی۔ میں مسکرا دیا۔ اب وہ آزاد تھیں، اور میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ کچھ دیواریں خاموش نہیں ہوتی، وہ بولتی ہیں اور اپنا انتقام لیتی ہیں۔